تو اس حدیث کو کیا کہیں؟ اگر حدیث کو بیان کرنے والی تعداد تھوڑی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جی آواز آ رہی ہے سبھی اسٹوڈنٹ؟ رپلائی دے دیں مجھے. آ رہی ہے. قلت کثرت درک کے اعتبار سے حدیث کی اقسام. ترک جو ہے یہ طریق کی جمع ہے. ترک جو ہے یہ طریق کی جمع ہے. طریق کا لفظی معنی ہوتا ہے راستہ. راستے سے مراد یہاں پہ اسانید ہے. ترک طریق کی جمع. طریق کہتے ہیں راستے کو. عربی کا یہ لفظ ہے. ایک صراط بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک طریق. طریق کہتے ہیں اس سے مراد راستہ ہے. تو یہاں پر طریق سے یا ترک سے مراد اسانید ہے. تو پہلی جو ہے ڈیفینیشن جو ہے المتواتر. المتواتر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی تعریف جو ہے جس حدیث کے بیان کرنے والی ایسی بڑی جماعت ہو جس کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقی طور پر جھوٹ پر مجتمع ہونا عادتاً محال ہو. مجتمع کا معنی بھی یہی ہے کہ جمع ہونا. متواتر ہے. متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے والی ایسی کثیر تعداد ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقی طور پر جھوٹ پر جمع ہو جانا عادتاً محال ہو. یعنی کہ وہ تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ وہ جھوٹ پر جمع ہو ہی نہ سکتے ہوں. اور یہی کثرت ابتدا سے انتہا تک جمعی طبقات میں موجود ہو. یعنی کسی جگہ کمی واقع نہ ہو. یہ نہیں کہ اب یہاں کل ہم نے کچھ اگزامپل کی تھی. حدثنا المقی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاقوی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک. اب پہلے جو ہے حدثنا المکی. اب مکی جو بیان کرنے والے ان سے جو ہے 50 یا 100 لوگ بیان کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے ابراہیم اس سے بھی جو ہے 100 کی تعداد بیان کر رہی. اب یہ نہیں کہ پہلے سے 100 بیان کر رہا ہے اور دوسرے سے جا کے 5-7 بیان کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہے. بلکہ پہلے میں بھی 100 دوسرے میں بھی 100 تیسرے یعنی کہ سارے جو بیان کرنے والے ہیں سب کی تعداد ایک جیسی ہو. تمام جگہ پر ان کا جو ہے ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو تو اس کو متواتر کہیں گے. اس روایت کو کیا کہیں گے؟ متواتر. اور اس خبر کا تعلق مشاہدہ یا سماع سے ہو. متواتر وہ حدیث ہوگی کہ جس میں اس خبر کا تعلق مشاہدے یا سماع سے ہو. یعنی بیان کرنے والا کہے کہ میں نے یوں یوں دیکھا. مشاہدے سے کیا کہے کہ میں نے یوں یوں دیکھا یا سنا. کیونکہ اس میں یقین ہوتا ہے, کوئی تردد نہیں ہوتا ہے. اب کوئی کہے کہ میں نے دیکھا میں نے سنا, اب یہ بات یقینی ہوگی. اب کوئی کہے کہ مجھے بتایا گیا ہے تو یہ بات یقینی نہیں ہوگی. کیوں؟ بتانے والا سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب کوئی کہے کہ میں نے دیکھا یا سنا, وہ اس خبر کا تعلق مشاہدہ دیکھنے سے یا سماع سننے سے ہو کہ وہ کہے بیان کرنے والا کہ میں نے یوں دیکھا یا یوں سنا تو اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. صحیح بخاری کی کتاب العلم کی یہ روایت ہے اور یہ متواتر حدیث ہے. کیوں؟ اس کو بیان کرنے والی اس قدر زیادہ بڑی تعداد سے بیان ہوئی ہے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہے. اور یہ تعداد شروع سے لے کے یعنی کہ ابھی میں نے جو اگزامپل دی ہیں شروع پہلے راوی سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی لوگ بیان کرنے والے ہیں سب شروع سے لے کے آخر تک کثیر تعداد میں بیان کریں. اور اس خبر کا تعلق جو ہے وہ مشاہدہ اور سماع سے ہے. صحابی کہہ رہا ہے میں نے سے سنا, آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی, آپ وسلم پر کوئی جھوٹ بولا تو آپ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کہ مجھ پر کوئی ایسی بات کہ جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے. تو یہ متواتر حدیث ہے. جس نے مجھ پر عمدن جان بوجھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجھ پر عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنی جگہ آگ میں سمجھے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد 72 ہے، 72 تعداد ہے۔ اب 72 تعداد جو ہے، اسی طرح حوض کوثر کے بارے میں حدیث 50 صحابہ سے مروی ہے۔ اب جو یہ والی حدیث ہے اس کو بیان کرنے والی جو تعداد ہے وہ تھوڑی نہیں ہے، متواتر ہے۔
متواتر کہتے ہیں تقریباً زیادہ تعداد یعنی کہ کوئی 10 سے اوپر ہو اور وہ تعداد بہت زیادہ ہو، 50 60 70 ہو۔ اب اس کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں صحابہ، تو پہلی جو حدیث ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار، اس کو بیان کرنے والے 72 صحابہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حوض کوثر والی جو روایت ہے اس کو بیان کرنے والے 50 صحابہ ہیں۔ تو نماز میں رفع الیدین کرنے کے بارے میں حدیث میں جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں تو وہ 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کی۔ پھر ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ سب احادیث میں متواتر ہیں۔ یہ جو ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ بھی حدیث متواتر ہے۔ حوض کوثر والی اس کو بیان کرنے والے 50 صحابہ ہیں، وہ بھی متواتر ہے۔ رفع الیدین والی اس کو بیان کرنے والے 50 صحابہ ہیں، یہ بھی متواتر ہے۔ ان کے بعد تابعین تبع تابعین سارے جو بیان کر رہے ہیں ساری کی ساری یہ روایات متواتر ہے۔ پھر آگے، اور یہ خبر مفید علم بھی ہو، کیا ہو؟ مفید علم بھی ہو، یعنی کہ کوئی قیاس نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جن کا تعلق جو ہے جس کے پڑھنے سے جس کے سیکھنے سے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ اس کا فائدہ بھی ہو، یہ مفید ہو۔ اس جملے کے بارے میں صحیح تر تعبیر یہ ہے کہ ان شرائط کے تحت ایسی خبر مفید علم ہوتی ہے، یا مراد یہ ہے کہ خبر کا مضمون کسی اہم واقع یا بات پر مشتمل ہو، کوئی سطحی بات نہ ہو کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کیا، یا کوئی اور سطحی سی بات ہو کہ جس کا تعلق جو ہے وہ علم کے ساتھ نہ ہو، جس کا تعلق جو ہے علم سے نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، تو یہ سطحی سی بات نہیں ہوتی بلکہ بہت مہم اور اہم بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ کہ علماء شریعت بیضا جانتے ہیں کہ دین و شریعت کی بات جاننے ماننے کے لیے یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ دین اور شریعت کی بات جاننے اور ماننے کے لیے تواتر وغیرہ قطعاً کسی طرح بھی شرط نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ اسی طرح دیگر روایات ہے، اب کہے کہ کوئی میں دین پر عمل کرنا ہے، اس دین پر، اس روایت پر، اس حدیث پر عمل کروں گا جو متواتر ہے، تو یہ اس کا یہ کہنا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ جو جس کو بیان کرنے والی جو ہے مشہور ہے، مستفیض ہے، عزیز حدیث ہے، یا فرد بھی آئے گی کوئی بیان کرنے والے، آگے ہم پڑھیں گے اس کو، تو وہ بھی قبول ہوگی۔ دین پر، شریعت پر عمل کرنے کے لیے متواتر احادیث کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں صرف خبر دینے والے کا دین، ایمان، تقوی، صداقت، عدالت، حفظ امانت اور سماع متصل ہی شرط ہے۔ جس کو بیان کرنے والے ایک ہی صحابہ حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے بارے میں وہ فرد بھی کہلاتی ہے، جس میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، اس کو بیان کرنے والے صرف ایک صحابی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو کہے کہ اس کو بیان کرنے والے ایک صحابی ہے تو لہٰذا میں اس پر عمل نہیں کروں گا، کیونکہ اس کو بیان کرنے والے ایک ہے، کثیر ہوگی تو تاب عمل کروں گا، یہ اس انسان کا کہنا اس کی جہالت ہے، اس کا لا علمی ہے۔ تو اس لیے صرف یہ دیکھا جائے گا کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ دیندار ہے، وہ ایماندار ہے، اس کے اندر تقوی ہے، وہ اس کے اندر صداقت ہے، عدالت ہے، حفظ و امانت اور سماع متصل ہی ہے۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دراصل تو تواتر وغیرہ کی بحثیں یونانی علماء اور فلسفہ منطق کی طرف سے مسلمانوں میں رواج پکڑ گئی ہیں۔ یہ ایک اہم ترین بحث ہے، اور جناب مولانا حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب رئیس جامعہ، انہوں نے بیان کیا کہ اپنی تعریف نور الانوار کی تحقیق و تعلیق میں تفصیل سے یہ بات لکھی ہے، اور اسی طرح علماء اکرام نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے متواتر روایات کا ہونا ضروری نہیں، لازمی نہیں۔ اگر کوئی متواتر ہے تو بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوب۔ اگر متواتر نہیں ہے، کوئی حدیث المشہور ہے، مستفیض ہے، عزیز ہے، غریب ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو پہلی ہم نے پڑھ لیا المتواتر۔ متواتر کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس کو بیان کرنے والی بہت بڑی تعداد ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کے جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقی طور پر جھوٹ پر مجتمع ہونا عادتاً محال ہو۔ نمبر تین، یہی تعداد کثرت درک جو ہے ابتدا سے انتہا تک سب جگہ موجود ہو۔ نمبر چار، اس خبر کا تعلق مشاہدہ یا سماع سے ہو۔ نمبر پانچ، اور یہ خبر علم مفید کا فائدہ دیتی ہو۔
اب دوسری اصطلاح المشہور، مشہور جس حدیث کی سندیں 2 سے زائد ہوں لیکن تواتر کی شرطیں اس میں جمع نہ ہو سکیں. مشہور سمجھ گئے کہ جس کو روایت کرنے والے 2 راوی ہوں، 2 سے زائد ہوں، لیکن 2 سے زائد کتنے ہوں؟ جتنے مرضی ہو، لیکن کم از کم 2 ہوں، 2 سے کم نہ ہو، تو وہ حدیث مشہور کہلائے گی. مثلا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہرا بعد الرقوع یدعو علی رعل وذکوان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک رکوع کے بعد قنوت کرتے رہے. آپ اس قبیلہ رعل اور ذکوان پر بد دعا کرتے رہے. یہ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 40. اس میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے 1 ماہ تک قبیلہ ریل اور ذکوان کے خلاف بد دعا کی. یہ حدیث 2 صحابہ سے یہ منقول ہے، سیدنا ابو ہریرہ، ابن عباس اور برا بن عازب سے بھی مروی ہے، یعنی کہ یہ ان 3 صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث. تو یہ حدیث آپ کیا کہلائے گی؟ مشہور. مشہور کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی؟ جس حدیث کی سندیں 2 سے زائد ہوں، کیا ہے؟ کم از کم 2 ہوں، 2 سے زائد 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، اور یہ ہر طبقے میں اتنی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ یہاں سے شروع میں تو 2 ہیں، آخر میں جا کے 1 ہو جائے، ایسا نہیں ہے. تو اس حدیث کو کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہرا بعد الرکوع یدعو علی رعل وذکوان، اس حدیث کو بیان کرنے والے 3 صحابہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ، ابن عباس، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہم. یہ تینوں صحابہ بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث کیا ہوگی؟ حدیث مشہور. اس حدیث کو سیدنا انس سے قتادہ ظاہری اور ابو مجلس نے روایت کیا ہے. یہ آگے اس کا نقشہ بھی آ جائے گا، لیکن ابھی آپ اس پر فوکس کریں. اب سیدنا انس سے بیان کرنے والے قتادہ ظاہری اور ابو مجلس نے روایت کیا، پھر ان کے بعد روایت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. یعنی یہ اوپر والے جو 2 طبقے ہیں، صحابی والا اور تابعی والا، وہاں سے بیان کرنے والے 3 افراد ہی ہیں، لیکن اس کے بعد تابعی کے بعد جو بیان کرنے والے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. سمجھ آگئی کہ پہلا صحابہ کا طبقہ جو تھا اس میں بھی 3 تھے، اس میں سیدنا ابو ہریرہ، ابن عباس اور برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہم. پھر ان کے بعد تبع تابعی جو بیان کرنے والے وہ بھی 3 ہیں، ظاہری ہے، قتادہ ہے، ابو مجلس ہے. ان کے بعد جو بیان کرنے والی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس طرح یہ حدیث محدثین کے نزدیک کیا کرائے گی؟ مشہور قرار پائی. کیوں؟ ہم نے پڑھا ہے مشہور کی ڈیفینیشن میں جس حدیث کی سندیں 2 سے زائد ہوں وہ مشہور کہلاتی ہے. المستفید فقہا کی اصطلاح میں مشہور کو کہتے ہیں. بعض کے نزدیک وہ حدیث ہے جس کی راویوں کی تعداد ابتدا سے انتہا تک ہر طبقہ میں برابر ہو. یعنی کہ مشہور جو ہے وہ اور مستفید دونوں ایک ہی ہیں، لیکن مستفید اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں یعنی کہ ابھی صحابی 2 ہیں، تبع تابعی بھی 2 ہیں، اس کے بعد جو ہے محدثین یا جو بیان کرنے والے وہ ساری تعداد اوپر سے لے کے آخر تک 2 ہی ہیں، تو وہ مستفید ہوگی. اگر کہیں 3 ہو جاتے ہیں، کہیں 5 ہو جاتے ہیں، کہیں 10 ہو جاتے ہیں، تو وہ مشہور رہے گی. مثلا یہ حدیث ہے نظر اللہ عمرا سامیہ مقالتی فوعاها حتى يؤديها الى من لم يسمعها، کہ خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور پھر اس شخص تک پہنچا دی جس نے نہ سنی تھی. ابو داؤد کتاب العلم باب فضل نشر علمی حدیث نمبر 3660. معرفت علوم الحدیث توجیہ النظر. اس طرح فقہا کے نزدیک ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ حلال امر طلاق دینا ہے. یہ بھی مستفید ہے. جی یہاں تک سمجھ آ گئی؟
جی بس آج کا ہمارا یہیں تک سبق ہے. ایک تو ہم نے متواتر پڑھا, متواتر کی ڈیفینیشن پڑھی, اس میں ہم نے 5 چیزیں پڑھی ہیں کہ متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والی اتنی بڑی تعداد ہو کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقی طور پر عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. تو کثرت طرق ابتدا سے انتہا تک جمی طبقات میں ہو, اور اس خبر کا تعلق مشاہدہ اور سماع سے ہو, اور لاسٹ میں اس خبر کا علم نافع کے ساتھ تعلق ہو, یعنی کہ وہ علم مفید کا فائدہ دیتی ہو. دوسری ہم نے اصطلاح پڑھی تھی المشہور کی. مشہور ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کی سندیں 2 سے زائد ہوں لیکن تواتر کی شرطیں اس میں نہ پائی جائیں. اس کی ایگزامپل بھی پڑھی ہم نے. یہ جو حدیث تھی, جو کانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن بعد رکوع یدعو علی رئیس ذکوان, اس حدیث کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کو بیان کرنے والے 3 صحابہ ہیں, ابو ہریرہ, ابن عباس, برا بن عازب. پھر ان سے بیان کرنے والے بھی 3 تابعین ہیں, ظاہری ہے, قتادہ ہے, ابو مجلس ہے, اور اس کے بعد کی تعداد وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ حدیث مشہور ہے. پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا مستفید. مستفید اصل میں یہ مشہور ہی کو کہتے ہیں, مشہور ہی کا نام ہے, لیکن اس میں اور مشہور میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جس کے راویوں کی تعداد ابتدا سے انتہا تک ہر طبقے میں, یعنی کہ صحابی سے لے کے 2 بیان کر رہے ہیں تو آخر تک 2 بیان کریں گے, تو یہ کیا ہوگی, یہ مستفید ہوگی. لیکن مشہور میں یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی جو ہے کسی طبقے میں 2 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں, 5 ہو جاتے ہیں, 10 ہوتے ہیں, تو وہ بھی مشہور ہوتی ہے. لیکن جب اس میں سارے طبقات میں 2 راوی ہوں تو اس حدیث کو ہم مستفید کہیں گے. جی یہاں تک سمجھ آ گیا؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ میسج کر کے پوچھ سکتا ہے گروپ میں یا ادھر.